فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ رب تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے توسل سے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ رب تعالیٰ جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مالک ہمارے سابقہ سارے گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں مالک حصہ عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جمعۃ المبارک سخاوت نفس کے عنوان سے رب تعالی ہمیں حق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سخاوت نفس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی کردار کی تطہیر اور اصلاح یہ کیسے ممکن ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، مالک اس کے کردار کو خالص اور پاک کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اتنا ہی مالک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی مالک اس کا کردار پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب تک بندہ اللہ کے رنگ میں نہیں رنگا جاتا اس وقت تک بندے کے کردار کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، اس کا کردار خالص نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا رنگا جائے گا اتنا قریب ہوگا اور جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے گا وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جو مالک سے دور ہوگا اس کا کردار خالص نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے توفیق خداوندی سے اس عنوان کے لیے، اس موضوع کے لیے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور اس سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت اس لیے کی کہ پہلے ہم اللہ رب العزت کی وہ صفات کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں کرتا ہے، پہلے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اس کے مطابق کریں گے اور سمجھیں گے ان صفات کی روشنی میں کہ ہم اپنا کردار کیسے پاک کر سکتے ہیں اور مالک کے رنگ میں کیسے بندہ اپنے آپ کو رنگ سکتا ہے، رنگا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں، یعنی خود کو رب العالمین کہہ کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 صفات کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ پہلی صفت فرمایا وہ جو رب العالمین ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے،
مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی اپنے آپ کو مالک نے جب متعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، تو ان تین صفات کا ذکر کیا سورۃ الفاتحہ میں۔ کہا وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہ جو دو پہلی صفات ہیں، یہ دونوں اللہ رب العزت کی شفقت اور رحمت پہ مبنی ہیں، الرحمن الرحیم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں صفات رحمت اور شفقت پہ مبنی ہیں۔ اب جو تیسری صفت ہے وہ ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ آج ہم یہ جو تیسری صفت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کتنا کرم کرے گا، کتنا فضل کرے گا، اور کس قدر اللہ مواخذہ کرے گا اور گرفت کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو تیسری صفت ہے روز جزا کا مالک ہونا، اس تیسری صفت کے چار حصے ہیں، اور یہ چار حصوں پہ یہ صفت مشتمل ہے۔ میدان محشر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ چار طرح کا معاملہ کرے گا۔ پہلی دونوں صفات واضح ہیں، الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں مالک یوم الدین، تیسری صفت کو، کہ میدان محشر جب ساری مخلوق اس کے حضور پیش ہوگی اور وہ صدا دے کے کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس دن کا مالک۔ اب وہ جو صفت ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ چار حصوں پہ مشتمل ہے، اور احادیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ چار طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ فرمایا جو پہلا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب ہی بند رکھے گا، کھولے گا ہی نہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب وہ کھلے گا ہی نہیں، مالک کہے گا اسے بند رہنے دو۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان کا حساب نہیں لینا، لینا کیا؟ لوگوں کو دکھانا بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا بھی نہیں ہے۔ کہا انہیں بغیر حساب کے میری جنت میں داخل کر دو۔ فرمایا یہ پہلے لوگ ہوں گے، پہلا گروہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کی رحمت پہ مبنی ہے، مالک کی رحمت ہے نا، حساب ہی نہیں لے رہا۔ اس طرح دوسرا طبقہ ان لوگوں پہ مشتمل ہوگا کہ جن کا حساب کھلے گا، حساب لیا جائے گا، لیکن مالک کہے گا حساب لینے کے بعد انہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا، حساب ہو گیا ٹھیک ہے، حساب کے بعد انہیں میری جنت میں داخل کر دو۔ یہ دوسرا طبقہ ہوگا لوگوں کا۔ اب تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا، مالک کہے گا حساب کھولو، ان کے اعمال تولو۔ اب جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ مالک کہے گا انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ یہ کلمہ گو مسلمان جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر مالک کہے گا انہوں نے اپنی سزا بھگت لی، یا مالک کو جب رحم آئے گا، مالک ان پہ مہربان ہوگا، مالک کہے گا فرشتوں نکالو انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ تھے کہ حساب کھلا، حساب ہوا، جہنم میں گئے، مالک نے پھر کرم کر دیا، پھر جنت میں چلے گئے۔ اب چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ مالک عدل کرے گا، وہ کافروں کا ہے۔ مالک کہے گا انہیں جہنم میں داخل کر دو، وہ دائماً ابدا جہنم میں رہیں گے قرآن کی روح سے۔ اب یہ دیکھیے چار طرح کا معاملہ اللہ فرمائے گا۔ یہ تیسری صفت ہے مالک یوم الدین۔ پہلی دونوں صفات رحمت پہ مبنی، الرحمن الرحیم۔ اب تیسری صفت میں چار طرح کا معاملہ، ان چار میں جو پہلے دو معاملے ہیں، دو طرح کے لوگ، حساب کھولے بغیر جنت، حساب کھلا پر عذاب نہیں جنت،
یہ دونوں بھی سراسر رحمت اور شفقت پہ مبنی ہیں۔ اب جو تیسرا معاملہ ہے اس میں عدل بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ عدل بھی ہے، یعنی عدل اور مغفرت کا امتزاج ہے۔ مالک نے کہا جہنم میں ہیں لیکن انہیں نکالو جہنم سے، میری جنت میں لے کے جاؤ۔ اب جو چوتھا معاملہ ہے صرف وہ عدل پہ مشتمل ہے۔ مالک یوم الدین، ارے اس دن بھی مالک کا کرم دیکھو، مالک کا فضل دیکھو کہ ایک معاملہ عدل پہ مشتمل ہے، باقی سارے معاملات اللہ کے فضل اور رحمت پہ مشتمل ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ مالک کا رنگ ہے۔ اب اگر سورۃ الفاتحہ کی ان صفات کا جائزہ لیا جائے تو 6 طرح کا معاملہ بنتا ہے۔ الرحمن سراسر رحمت، الرحیم سراسر رحمت، اور اسی طرح جو 4 معاملات ہیں وہ جو میدان معاشر اللہ فرمائے گا اس میں پہلے 2 بھی سراسر رحمت پہ اور تیسرا رحمت اور عدل پہ مشتمل ہے، اور جو چھٹا معاملہ وہ صرف عدل پہ ہے۔ ارے غور کرو مالک کی رحمت پہ 6 طرح کا معاملہ ہو تو مالک کے 5 طرح کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ کرتا ہے، رحمت والا کرتا ہے، شفقت والا کرتا ہے، ایک معاملہ کافروں کے ساتھ عدل والا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ مالک کی صفات ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے اپنی مخلوق پہ، اتنا کرم کرتا ہے اپنی مخلوق پہ۔ اب اللہ کہتا ہے بندو میرے رنگ میں رنگے جاؤ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ، یعنی اللہ کا معاملہ سراسر رحمت اور شفقت والا ہے۔ اب وہ خدا کہتا ہے میرے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے کردار کو بھی وہی خالصیت اور وہی تطہیر نصیب ہوگی جو میں چاہتا ہوں، جو میں تمہارے کرداروں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے وہ خدا ہو کے، قادر ہو کے، مالک ہو کے معاملہ رحمت والا کرے، اور یہ انسان ہو کے، عاجز ہو کے، کمزور ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رحم والا نہ کرے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پھر اللہ کے رنگوں میں ابھی نہیں رنگا گیا۔ اس نے اللہ کی صفات کا رنگ اپنے کردار پہ ابھی نہیں چڑھایا ہے۔ ارے کردار کی تطہیر اس وقت نصیب ہوگی جب مالک کی صفات کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ وہ شفقت کرتا ہے، وہ گناہ دیکھ کے بھی پردے ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے میں مالک ہوں، مجھے پتا ہے چھپ کے بھی کرے تو مخلوق سے چھپ سکتا ہے، مجھ سے نہیں چھپ سکتا، تو کیا میں نے پردے نہیں ڈالے ہوئے؟ اے انسان ذرا غور کرنا، کردار دیکھ اپنا، گریبان میں منہ ڈال، کیا تیرے اندر یہ ایسے گناہ موجود نہیں ہیں کہ اگر بتاؤں تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے؟ میں پھر بھی پردے ڈالتا ہوں، شفقت والا معاملہ کرتا ہوں، تو کیسا میرا بندہ ہے؟ بندہ ہو کے بندوں کے گناہ اچھالتا ہے، پردے نہیں ڈالتا؟ کیسے تیرا کردار پاک ہو، کیسے میرے قریب ہو، اور میرے رنگ میں تو رنگا جا، میری صفات کا رنگ تو چڑھا۔ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ اور کردار میں وہ رنگ ہی تے نظر کوئی نہیں آتا، میری صفات کی جھلک ہی نظر کوئی نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا جنہیں اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ سراپائے رحمت بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بڑے شفیق ہو جاتے ہیں، ان کا دل سخی ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور یقین کیجئے گا تطہیر کردار اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک بندہ سخاوت نفس کو نہیں اپناتا، سراپائے رحمت نہیں بنتا، دوسروں کے لیے شفیق نہیں بنتا، اس وقت تک سخاوت نفس نہیں نصیب ہوتی۔ اور جب سخاوت نفس نہیں نصیب ہوتی تو کردار کی تطہیر کیسے نصیب ہو؟ اب سخاوت نفس کیا ہے؟ سخاوت نفس وہ یہ
کہ بندے کا دل لوگوں کے لیے سخی ہو جائے۔ دو طرح کی سخاوت ہے، ایک ہے کسی کو مال دینا، یہ بھی سخاوت ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ مال کی سخاوت نچلا درجہ ہے، دل کی سخاوت اس سے بڑا درجہ ہے، کہ دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے ہرس اور لالچ اور طمع نہ ہو۔ یہ سخاوت نفس ہے۔ اور جو سخاوت نفس کو پا گیا، سمجھ لیں وہ اللہ کے قریب ہو گیا، وہ مالک کے قریب ہو گیا۔ اور جسے نفس کی سخاوت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا دل لوگوں کے لیے سخی ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے دکھوں میں بھی شریک ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، وہ لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائی صرف کرتا ہے۔ اس کا جینا مرنا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا، اس کا جینا مرنا انسانیت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے۔ بھلا وہ بھی جینا کوئی جینا ہے جو اپنے لیے جینا ہو؟ ارے اصل جینا کسی کے لیے جینا ہوتا ہے، لوگوں کے دکھوں میں شریک ہونے والا بندہ، لوگوں کی مدد کرنے والا۔ کوئی حق کے رستے پہ چل رہا ہے اور آگے سے کسی نے گالی بھی دے دی ہے، وہ تب بھی چپ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چپ ہے، دل میں میل بھی نہیں آنے دیتا۔ ہم چپ تو ہو جاتے ہیں موقع پا کے، پر من میں میل نہیں نکالتے۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ سخاوت نفس نہیں نصیب ہوئی، لوگوں کے لیے ہم رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے، کرم والا معاملہ نہیں کر رہے۔ ارے مالک وہ کہتا ہے اے میرے بندے، لوگوں کے لیے رحمت والا معاملہ کر، میدان معاشر لگنا ہے، میں میدان معاشر کا مالک ہوں۔ جتنا تو ان کے ساتھ نرم ہوگا میدان معاشر، اتنا میں تیرے ساتھ نرم ہوں گا۔ آج جتنا تو اپنے رویے کو نرم کر لے گا، اتنا میدان معاشر میری رحمت تمہیں ڈھانپے گی۔ ارے حساب بھی لوگوں کے سامنے آ گیا، تب بھی تو شرمندگی ہے۔ مالک کہتا ہے تو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، نرم ہو جا، میدان معاشر حساب کھلنے بھی نہیں دوں گا، آج شرمندہ بھی نہیں کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے میری مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر۔ کوئی برا کرے معاف کر دے، کوئی گالی دے معاف کر دے، کوئی تیرے ساتھ حسد کرے تو بدلے کے اندر اس کے ساتھ حسد نہ کر، انتقامی کاروائی نہ کر، معاف کر دے۔ فرمایا یہ سخاوت نفس ہے، اور جسے سخاوت نفس نہ نصیب ہو اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ہمارے دل تنگ ہیں، یقین کیجئے گا ہمارے دل تنگ ہیں۔ کیوں؟ ہم ابھی اللہ کے رنگوں میں نہیں رنگے گئے، ہم نہیں معاف کرتے، ہم نہیں برداشت کرتے، ہم نہیں صبر کرتے۔ مالک کہتا ہے میں نے سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا کہ میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کو رزق دینے والا ہوں، پالنے والا ہوں، لیکن معاملہ کرم والا کرتا ہوں۔ تو میرا بندہ ہو کہ تو کرم نہ کرے، تو بندوں کے ساتھ نرم نہ ہو، تو تو میرا بندہ پھر کیسے بنے گا؟ پھر تو میرا بندہ نہیں ہے۔ اور جب من کے اندر سختی آ جائے، دل کی تنگی آ جائے، اثر کردار پہ آئے گا، اثر کردار پہ آئے گا، کردار خالص نہیں ہوگا، اور کردار خالص نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے درست ہوگا؟ کیسے انسان اچھا معاملہ کرے گا؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی تربیت کی نا، یہ جو صفت تھی نا سخاوت نفس کی، کوٹ کوٹ کے میرے آقا نے صحابہ میں بھری۔ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ رب العزت صحابہ کی سخاوت نفس والی صفت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینے آئے نا تو مہاجرین نے ویلکم کیا، تو اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگ
ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، انصار ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اپنے سینوں میں ان کی نسبت کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب جنگ ہوتی، مال غنیمت ہوتا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کو دیتے نا، جب مہاجرین کو دیتے تو انصار کے دل میں یہ بات نہ گزرتی کہ بھئی ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا، گھر بھی دیے، مال بھی دیا، اتنی قربانیاں بھی دی، جنگ بھی اکٹھے کرتے ہیں، انہیں پہلے مال دیا جا رہا ہے۔ نہیں، رتی برابر بھی دل میں میل ہی نہ آتی، سخاوت نفس، دل کھلے۔ اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے، کوئی تنگی نہیں پاتے۔ فرمایا ان کے دل بڑے۔ اور جب غزوہ حنین ہوا نا، فتح مکہ ہوا، جب فتح مکہ کے سرداروں نے جب مکہ فتح ہوا تو کلمہ پڑھ لیا، اب میرے آقا کے ساتھ یہ بھی حنین کی طرف چل پڑے، بہت سارا مال غنیمت ملا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا نے انہیں مال دیا۔ اب بعض نوجوان جو انصار صحابی تھے، انہیں خیال گزرا 10 سال ہو گئے قربانی دیتے ہوئے، یہ تو ابھی کل کلمہ پڑھ رہے، فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھ رہے، میرے آقا انہیں نواز رہے، وہاں حکمت تھی، حضور کیوں نواز رہے تھے۔ اب یہ تھوڑی سی بات دل میں آئی، میرے آقا نے خطاب کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے انصار صحابیوں، تمہاری قربانیاں مجھے بھولی نہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا بتاؤ، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، انہیں میں دے رہا ہوں مال، یہ مال لے کے مکہ پلٹ جائیں گے۔ فرمایا میں مکہ میں نہیں رہوں گا، اے انصار صحابی میں تمہیں اپنی ذات دے رہا ہوں، یہ مال لے جائیں، تم مصطفیٰ کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، خوش ہو گئے، انہوں نے کہا حضور آپ چاہیے، آپ چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کیا، مکہ نہیں رکے، حضور مدینہ میں تشریف لے گئے۔ یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ حضور ان میں رہے۔ آج روضہ رسول بھی مدینے میں ہے، اللہ اکبر۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بالکل کسی قسم کا کوئی ملال نہ تھا، تنگی نہیں تھی، صرف اتنا فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت بھی ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حاجت کوئی نہیں تو مال دے دیا، ایک کیا ہے اپنی ضرورت بھی ہے پر اپنی ضرورت نہیں تکتے پھر بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے اس صفت کا، یہ سخاوت نفس ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فلاح کا پیمانہ وہ بتا دیا، اور یہ آیت یاد کریں خدا کے لیے، پوری آیت نہ صحیح تو یہ آیت کا جز یاد کریں، روز پڑھیں، اور روز پڑھیں اور اپنے کردار کو اور اس آیت کے جز کو سامنے رکھیں۔ وہ کیا؟ اللہ نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعلان خدا کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، فلاح کا پیمانہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو شخص اپنے نفس میں بخل سے بچ گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے دل میں بخیلی نہیں ہے، جسے سخاوت نفس نصیب ہے، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوسروں کے لیے دل میں تنگی رکھنے والے کامیاب نہیں، لوگوں کے لیے دل کے اندر جگہ رکھنے والے کامیاب ہیں، دل سے معاملہ کرنے والے کامیاب ہیں۔ ایک ہی جملہ سوچنے کے لیے، وہ یہ ہم صاحب ایمان ہیں پر محبت ایک دوسرے سے نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے شفیق نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے والی بات ہے، ابھی ہم اللہ کے رنگوں میں نہیں رنگے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو اخلاق حسنہ ہے، یہ سخاوت نفس اخلاق حسنہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتیوں کی خصلتیں ہیں۔ یہ سخاوت نفس کیا ہے؟ جنتی خصلت ہے، جنتی عادت ہے۔ اچھا اگر بندہ جنتی صفات اپنا لے، خصلتیں اپنا لے، تو کیا وہ یہ محسوس نہیں کرے گا کہ وہ جنت میں ہے؟ جی وہ محسوس کرے گا کہ وہ جنت میں ہے۔ اور جنتی خصلت کیا ہے؟ سخاوت نفس، اخلاق حسنہ، مسکرا کے پیش آنا، دل سے ملنا، دل تنگ نہ رکھنا، یہ ساری جنتی خصلتیں آقا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو یہ نصیب ہے وہ سن لے، وہ جنت میں رہ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس کے علاوہ، یعنی اس کے برعکس جو خصلتیں ہیں، تنگی قلب، وہ جنتی خصلتیں نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم نے اس جہاں کو دوزخ بنا دیا، اس جہاں کو دوزخ بنایا اپنی خصلتوں سے، اپنی عادتوں سے۔ جنتی خصلتیں کیا ہیں؟ کہ سخاوت نفس، دل کھلے ہوں ساروں کے لیے، تنگی نہ ہو، حسد نہ ہو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ آج کیا ہے؟ مفاد ہے تو ملاقات ہے، لالچ ہے تو ملاقات ہے، کام ہے تو ملاقات ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حضور فرماتے ہیں ایک دوسرے سے جب ملو گے تو محبت پیدا ہوگی، دل کشادہ ہوگا، اور جب دل کشادہ ہوگا کردار درست ہوتا چلا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب میں چند حدیثیں سنا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسروں کے قریب ہو، اب سنتے جائیے گا، فرمایا اور دوسرے لوگ اس کے قریب ہو، جو لوگوں کے قریب ہو اور لوگ اس کے قریب ہو۔ کوئی میرے مزاج سے بھاگے، میرے قریب بیٹھنا پسند نہ کرے، وہ کہے یار اس کے پاس بیٹھ کے سوائے نفرت کے کیا ملتا ہے، سوائے چغلیوں کے کیا ملتا ہے، سوائے غیبتوں کے کیا ملتا ہے، سوائے جھوٹ کے کیا ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے، یہ مومن کی تعریف ہے، فرمایا جو دوسروں کے قریب ہے اور دوسرے اس کے قریب ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے اس بندے کے اندر جو دوسروں کے قریب نہیں ہے اور لوگ اس کے قریب نہیں ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا کوئی خیر نہیں اس بندے میں، کوئی بھلائی نہیں اس بندے کے اندر کہ جو محبت کے ساتھ لوگوں کے قریب نہیں ہے اور لوگ اس کے قریب نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضور فرماتے مومن وہ ہے جو دلوں کو جوڑے، المومن آلف مالوف، حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو دلوں کو، بولیے نا، جو دلوں کو، ہاں کام مشکل ہے لیکن مومن بھی تو بننا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں بھی تو جانا ہے۔ مومن وہ ہے جو دلوں کو جوڑے۔ اب اس کے برعکس چلے جائیں، جو دلوں کو توڑے وہ کہاں جائے گا؟ سوالیہ نشان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت دار الاسخیاء، فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے، جن کے دل سخی ہیں ان کا گھر جنت ہے، اور وہ پہلا درجہ رحمت والا، اللہ کی رحمت والا، اس کے مصداق ٹھہریں گے جن کے دل سخی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اب سنیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے پہ دعوت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 7 جو صحابی تھے انہیں بھی دعوت دی، چونکہ وہ سب کو دعوت تھی جو بیٹھے تھے۔ میرے حضور دعوت پہ چلے گئے، دسترخوان لگ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ عین اسی وقت ایک صحابی نے کہا انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، نفلی روزہ ہے،
سارے بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، دسترخوان سج گیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی صائم، حضور میں تو روزے دار ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ سنیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطر، ابھی روزہ توڑ، ابھی روزہ توڑ. تیرے لیے اس نے اتنی محنت کی، دسترخوان سجایا، کھانا لگایا، اور جب کھانا لگ گیا ہے اور تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں. تیری اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا روزے کی قضا ہے، کر لینا. دل ٹوٹ جائے اس کی قضا نہیں ہے. ارے غور کریں ہم کتنوں کے دل توڑتے. تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزہ توڑوا دیا، دل نہیں ٹوٹنے دیا، دل نہیں ٹوٹنے دیا. میرے آقا نے فرمایا افطر، ابھی روزہ توڑ، کل رکھ لینا، پرسوں رکھ لینا. تمہیں دعوت نہیں آئی تھی اور پھر دسترخوان پہ بیٹھا ہے. پہلے تو روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ تیرے دوست نے دعوت کی ہے، بلایا ہے اور اتنی محنت کی ہے، اور تو آ کے دسترخوان پہ کہتا ہے انی صائم. فرمایا اس کی قضائیں کرتے رہنا. اس کا دل ٹوٹا تو قضا کون کرے گا؟ کتنوں کے دل توڑے ہم نے، کتنے ناراض کیے. کیسے قضا کریں گے؟ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے اللہ کے حضور جائیں گے؟ کل جا کے میدان معاشر سوچو میرے آقا کے غلاموں، میدان معاشر اللہ کے حضور جا کے کہے مولا یہ دن بڑا سخت ہے، اپنی رحمت کر دے، کرم کر دے. اس نے پوچھ لیا میرے بندوں کے ساتھ یہ کرتا تھا؟ آج تو مجھے کہہ رہا ہے معاف کر دے، میرے بندوں کو کرتا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ ساری عمر تو نے اپنا دل تنگ رکھا مخلوق کے لیے، اور آج مجھ سے رحمت مانگتا. میں نے نہیں کہا تھا میرے رنگوں میں رنگ جانا، میری صفات کا رنگ چڑھانا؟ ساری عمر تو یہی کہتا رہا میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ ہی نہ چڑھ سکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اسی وقت روزہ توڑوایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ساتھ مل کے کھا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، لا یحب، اللہ ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو. فرمایا جو اپنے دوستوں کے لیے ناراض مغموم چہرہ رکھتے ہیں، مغموم چہرہ رکھتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے، چہرہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، ملتے ہیں تو بڑی عجیب سی گھٹن میں ملتے ہیں. اللہ کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور جسے اللہ نہ پسند کرے وہ کدھر جائے گا؟ کس دروازے پہ جائے گا؟ کس در پہ جائے گا؟ آج ہمارے پیمانے بدل گئے، ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا. اب یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. میرے آقا نے فرمایا ان للمؤمن حقا، یہ ہر مومن کا حق ہے، ہر مومن بھائی کا حق ہے. فرمایا جب بھی تو اپنے بھائی کو دیکھے تو اس کے لیے اپنا چہرہ اور اپنا دل کشادہ کر دے. فرمایا حق ہے اس کا، مراد کیا؟ نہیں کرے گا تو نے حق تلفی کی ہے. ہم چہروں پہ بھی تنگی لاتے ہیں، ملاقات کرتے سمجھتے اس میں روب ہے. میں روب اس میں نہیں سمجھتا، میں روب اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگلا بندہ آپ کی محبت میں گرفتار ہے تو یقین کیجئے گا آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ کسی سے ملتے ہی نہیں، علم کا گھمنڈ ہے، بڑا ہونے کا گھمنڈ ہے، ملاقات ہی نہیں کرنی، ملنا ہی نہیں، سلام ہی نہیں لینا کہ بھئی لیول نہیں ہے، وہ اللہ کے بندو کس لیول کی بات کرتے ہو؟ ڈریں اس دن سے کہ اس دن کہیں لیول ہونا شروع نہ ہو جائے. کلیہ ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم ہو جان. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت نفس ہے، یہ دلوں کا نرم ہونا ہے، فرمایا یہ تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا. اب حدیث مبارکہ سنیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ،
میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رب تعالی اگر زمین پہ بارش بھی برسائے گا نا تو ان کی وجہ سے برسائے گا، اگر زمین پہ دھوپ بھی دیتا ہے ان کی وجہ سے دیتا ہے۔ فرمایا زمین سے اللہ اگر گھاس بھی اگاتا ہے ان کے صدقے اگاتا ہے۔ میں نے حدیث کے لفظ پڑھے، میرے آقا نے فرمایا مالک اگر کسی کو زندگی بھی دیتا ہے ان کے صدقے دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے تو ان کے صدقے دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 افراد ایک وقت میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایک حدیث میں آتا ہے 100۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے دل آدم علیہ السلام کے دلوں جیسے ہوں گے، ان کے دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل جیسے ہوں گے، ایسے دل ہوں گے ان کے، اور اختیار یہ ہوگا کہ کل کائنات کا نظام اللہ ان کے صدقے چلائے گا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے گا، حضور اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام، آقا یہ مقام کثرت نماز سے ملے گا، کثرت صوم سے ملے گا، تسبیحات سے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، خبردار، ان کی کثرت سے نہیں ملے گا۔ آقا جی یہ 40 افراد ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے جب ایک دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ ایک اور کو وہاں پہ فائز کر دیتا ہے، اور زیادہ میرے حضور نے اشارہ ملک شام کی طرف فرمایا ہے اور یمن کی طرف فرمایا ہے۔ آج بھی بدلاء امتی، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میری امت کے ابدال آج بھی موجود ہیں، اور نظام کائنات اللہ ان کے صدقے چلا رہا ہے، ورنہ ہمارے گناہ، ہمارے کرتوت، یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہوگی کہ اللہ اتنا بڑا مقام انہیں عطا اس جہاں میں فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسخاوت النفس، ان کے دلوں میں کسی کے لیے میل نہیں ہوگی، دل صاف ہوں گے۔ کثرت صلات سے وہ مقام نہیں مل رہا، کثرت صوم سے وہ مقام و درجہ نہیں مل رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا وسلامت الصدر وسخاوت النفس، ان کے دل ساروں کے لیے کشادہ ہوں گے۔ وسلامت الصدر، فرمایا ان کے سینے سلامت ہوں گے۔ کیا مراد؟ اس سینے کے اندر سوائے اللہ کی محبت میں کوئی اور شے داخل ہونے ہی نہیں دیتے، حسد جیسی بیماری نہیں آنے دیتے، گناہ جیسی غلاظت نہیں آنے دیتے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حاملین سخاوت نفس ہوں گے، اچھا میدان معاشر ان کا حال کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ اور میرا موضوع ختم، دل میں جگہ دیں۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، دل بڑے رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے دل بڑے رکھتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ میدان معاشر جب سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حاملین سخاوت نفس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو مخلوق کے ساتھ نرم ہے؟ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا میدان معاشر؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یودع لہ المنابر، میدان معاشر لگے گا، حساب کا دن ہے، جلال خدا بندی کے اظہار کا دن ہے۔ مالک کہے گا یہ جو سخاوت نفس کے حاملین ہیں، لوگوں کے ساتھ جو نرم تھے، اللہ کہے گا یودع لہ المنابر، ان کے لیے نور کے ممبر لگا دو، نور کے ممبر بچھاؤ ان کے لیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کہے گا نور کے ٹیلے لگاؤ، نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دو۔ اب نور کے ٹیلوں پہ بیٹھیں گے، ارے میدان معاشر جو لوگ لوگوں کے ساتھ سخی ہیں، بدلہ نہیں لیتے، معاف کرتے، انتقام نہیں لیتے، لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتے، ارے جہاں میدان معاشر کوئی پل صراط پہ کانپ رہا ہوگا، کوئی میدان معاشر میزان پہ کانپ رہا ہوگا، کسی کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، اتنے میں آواز آئے گی کدھر ہے لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والے؟ ان کے لیے ممبر بچھاؤ، نور کے ٹیلے بچھاؤ، بٹھا دو۔ مالک کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہاں بیٹھ کے میدان معاشر کا سارا منظر دیکھیں گے۔
میدان معاشر کا منظر دیکھو. ارے مہمان خصوصی جو ہونا، جو مہمان ہو تقریب کے، ممبر ان کے لیے لگتے ہیں، صوفے ان کے لیے لگتے ہیں، نور کے ٹیلے ان کے لیے لگتے ہیں. اب جب میدان معاشر کی کاروائی ختم ہوگی، اللہ رب العزت کہے گا اب اٹھو اور اسی طرح میری جنت میں داخل ہو جاؤ. مالک ہو گئے، فرمایا اب اسی طرح نور کے ٹیلے جنت میں لگاؤ، وہاں ممبر بچھاؤ. مالک اب وہاں تو کاروائی دکھانی تھی، اب جنت میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب جنت کے اندر یہ جو سخاوت نفس کے حاملین ہیں، فرمایا اس طرح ان کے لیے ممبر بچھاؤ، کرسیاں لگاؤ، صوفے لگاؤ، نور کے ٹیلے بناؤ. فرمایا این اسی وقت مالک سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار بخش دے گا. کن کو؟ جن کے دل لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جن کے دل لوگوں کے لیے سخی ہیں. جب دل سخی ہوگا کردار پاک ہوگا، کردار پاک ہوگا تو سمجھ لیں اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. معاف کرنے میں جو مزہ ہے وہ انتقام میں نہیں، محبت میں جو مزہ ہے وہ نفرت میں نہیں، کسی کے لیے دعا کرنے میں جو مزہ ہے وہ حسد میں نہیں ہے، جو سخاوت میں مزہ ہے وہ لالچ میں نہیں ہے، جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے میں مزہ ہے وہ پردہ اٹھانے میں نہیں ہے، جو کسی کی عزت بنانے میں مزہ ہے وہ عزت اچھالنے میں نہیں ہے. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے. بدل گئے تو سمجھ لیں کہ اس کے بندے بن گئے، نہیں بدلے تو پھر ہمیں محنت کرنی ہے. رب تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.